حالانکہ رزق دینے والے اللہ ہیں، بارش برسانے والے اللہ ہیں، امن اور سکون دینے والے اللہ ہیں، اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں اور انسانوں کے نفع کے لیے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن اللہ پاک اپنوں پر بھی مہربان ہیں اور پرائیوں پر بھی مہربان ہیں۔ جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ کا مہربانی والا معاملہ ہے، جو سجدہ نہیں کرتے ان کے ساتھ بھی مہربانی کا معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارک کی ایک دعا ہے جس کے اندر یہ والا جملہ ہے کہ رحمان الدنیا والآخرہ، رحمان اور رحیم، رحمان کے اندر رحم زیادہ ہے اور رحیم کے اندر رحمان کے مقابلے میں رحم کم ہے۔ یہ الفاظ کا فرق ہے۔ رحمان فعلان کا وزن ہے، اس الف اور نون نے اس کے اندر رحم کا ترجمہ زیادہ کر لیا ہے، اور رحیم کے اندر بھی رحم کا ترجمہ زیادہ ہے یا کی وجہ سے، لیکن رحمان کے مقابلے میں کم ہے۔ تو اللہ پاک دنیا میں رحمان ہے، دنیا میں رحمان ہے یعنی بہت زیادہ رحم ہے، اور آخرت کے اندر رحیم ہے۔ وجہ اس کی علماء لکھتے ہیں یہاں پر اس حدیث کی شرح میں کہ رحمان جو دنیا کے اندر ہے، چونکہ اس رحم کا مرکز مومن بھی ہے اور کافر بھی ہے، دنیا کے اندر اس رحم کا مرکز مومن بھی ہے اور کافر بھی ہے، اور آخرت کے اندر رحم کا مرکز صرف مومن ہوں گے، کافر نہیں ہوں گے، اور ان کے اوپر اللہ کا قہر ہوگا، اللہ کا انتقام ہوگا۔ رحم کا معاملہ جو ہوگا وہ صرف ایمان والوں پر ہوگا۔ تو اللہ پاک کی ذات قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ کی ذات تم پر خصوصی رحمت کو بھیجتی ہے اور اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں تم پر۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور اس رحم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ پاک تمہیں اندھیریوں سے نکالتے ہیں روشنی کی طرف۔ اندھیریوں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک تمہیں گمراہی سے نکالتے ہیں ہدایت کی طرف، کیونکہ گمراہی یہ اندھیرا ہے۔ رحم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ تمہیں گمراہی سے نکال دیتے ہیں اور ہدایت کی طرف نکال لیتے ہیں۔ اور رحم کا ایک مفہوم یہ بھی بتاتے ہیں اللہ جل جلالہ تمہیں جہالت سے نکالتے ہیں، اللہ پاک تمہیں جہالت سے نکالتے ہیں، اس لیے کہ آسمان سے جو چیز اتری ہے، علماء لکھتے ہیں دو چیزیں بہت بڑی اتری ہیں، آسمان سے دو چیزیں بہت بڑی اتری ہیں۔ نمبر ایک ایمان ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے جو آسمان سے اتری ہے اور اللہ نے مومن بندوں کو دے دی۔ اللہ کو تسلیم کرنا، اللہ کے نبیوں کو ماننا اور آسمانی باتوں کو دل و جان سے تسلیم کرنا، اس کی تصدیق کرنا، یہ آسمان سے بہت بڑی دولت اتری ہے۔ دوسری چیز جو آسمان سے اتری ہے وہ علم اترا ہے، دوسری چیز جو آسمان سے اتری وہ علم اترا ہے، اللہ کو پہچاننے کا علم، اللہ کو پہچاننے کا علم کہ اللہ کتنے قریب ہیں، اللہ کے رسولوں کا علم اور فرشتوں کا علم، تقدیر کا علم، آخرت کا علم، قبر کا علم، اللہ کے سامنے پیشی کا علم کہ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے اور ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہم سب کو اللہ کے پاس ہم سب کو جانا ہے اور ہمیں لوگ ایسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو یہ سب باتوں کا علم آسمان سے اترا ہے۔
تو دو باتیں آسمان سے بہت بڑی اتری ہیں، نمبر 1 ایمان ہے اور نمبر 2 علم ہے۔ اور وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ جل جلالہ نے ایمان سے نوازا اور اللہ نے ان کو علم سے نوازا، وہ آسمانی باتوں کا علم ان کو مل گیا۔ یہ اللہ کی رحم کا مرکز بن گئے یہ لوگ، اللہ نے ان پر رحم کر دیا کہ اللہ پاک نے ان کو گمراہی کے اندھیریوں سے نکالا ہدایت کی طرف، اور جہالت کے اندھیریوں سے نکالا علم کی نور کی طرف۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ پاک کا معاملہ تو ایمان والوں کے ساتھ رحم ہی کا ہے۔ وہ ایسے رحیم ہیں کہ یعنی سب سے بڑا رحم ایمان والوں پہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ پاک نے اپنی پہچان کروائی ہے کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی انہوں نے تصدیق کی ہے۔ اب یہ پہچان جو اللہ نے کرائی ہے، اس کو بچا کر کے اللہ کے پاس موت تک لے کے جانا، کہ جو پہچان اللہ نے کرا، جیسے یہ پیسہ ہے تمہیں اللہ نے دے دیا، اب اس کو ایسا کر لو کہ یہ پیسہ بڑھتا چلا جائے، یہ گھٹے نہیں۔ دنیا کا دستور ہے، اللہ نے رزق کا انتظام کر لیا تو اس کو آدمی ختم نہیں کرے گا، اس کو استعمال بھی کرے گا اور بڑھائے گا بھی اس کو۔ اللہ جل جلالہ نے صحت کی دولت دی ہے تو آدمی صحت کو گنوائے گا نہیں۔ ہاں، دنیا والے کہتے ہیں نا بھئی مینٹین رکھو، تمہیں گھر ملا ہے اس کے مینٹیننس کا خیال رکھو، تمہیں گاڑی ملی ہے اس کے مینٹیننس کا تم نے خیال رکھنا ہے، اس کو اس حالت میں برقرار رکھو۔ ایسے ہی اللہ نے ہم سب کو ایمان دیا ہے، اس ایمان کو بچا کر کے اللہ کے پاس لے کے جانا یہ ہم سب سے مطالبہ ہے۔ اس ایمان کو بچا کر کے اللہ کے پاس لے کے جانا، اور یہ بات بار بار آئی ہے آپ کی خدمت میں کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان دل کی ایک روشنی کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ دل کی ایک روشنی کا نام ہے کہ میں نے آسمانی باتوں کو اللہ کے رسول نے جو بات بتائی ہے میں نے وہ ساری باتیں تسلیم کر لی ہیں، میں دل سے آسمانی باتوں کو سچا مانتا ہوں۔ اب یہ جب میں نے کہہ دیا تو میرے دل میں ایک روشنی آ گئی، اور یہ روشنی ایسی ہے آپ حیران ہوں گے، یہ روشنی ایسی ہے جو سوتے میں بھی ساتھ ہے، جو بیت اللہ میں بھی ساتھ ہے، جو بیت الخلاء میں بھی ساتھ ہے، جو مسجد میں بھی ساتھ ہے، اور خدا نہ کرے ایک آدمی گناہ کر رہا ہے تو وہ روشنی اس کے ساتھ ہے، یعنی ایمان اس کے ساتھ موجود ہے۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی خطرناک گناہ کے اندر ہے، یہ کسی خطرناک گناہ میں ہے تو اس سے یہ روشنی جو ایمان کی ہے یہ روشنی نکل جاتی ہے اور یہ اوپر آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک یہ گناہ میں ہوتا ہے یہ ایمان کا نور اس کے سر کے اوپر ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے چھتری پکڑی ہو، اور جب یہ اس گناہ سے نکل جاتا ہے تو یہ روشنی واپس آ جاتی ہے، لیکن یہ روشنی ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، روشنی کب ختم ہوگی؟ اللہ کبھی وہ وقت نہ لائے کہ آدمی آسمانی باتوں میں شک کرنے لگے۔ آسمان سے بات اتری ہے، ادھر ادھر کے بیانات سے ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں مت سنا کرو، تو جب یہ ادھر ادھر کی باتیں سنتے ہیں مختلف چینلوں کی تو آسمانی سچی باتوں میں اس کو شک ہونے لگتا ہے، جو جہاں اس کو آسمانی بات میں شک ہوا تو یہ روشنی گئی، اور اگر اس نے آسمانی بات کا انکار کیا تب بھی یہ روشنی گئی، اور اگر اس نے آسمانی بات کا مذاق اڑایا، آسمانی کسی بھی بات کا، اللہ کے رسول کی کسی بھی بات کا اس نے مذاق اڑایا
اس نے مذاق اڑایا، بہت چھوٹی سی بات تھی وہ، لیکن اس سے وہ روشنی ہمیشہ کے لیے نکل جاتی ہے، ورنہ یہ روشنی نہیں جاتی، یہ روشنی برقرار رہتی ہے، اور یہ روشنی اس کو قبر میں کام دیتی ہے، اور یہ روشنی حشر کے میدان میں کام دیتی ہے، اور یہ روشنی اس کو پل صراط پہ کام دیتی ہے، اور اسی روشنی کی برکت سے اللہ جل جلالہ اس کو جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے، فجر کے لیے آپ گھر سے نکل رہے ہیں، فجر کی نماز، فجر کا وقت ہے، اور اللہ کے رسول کی یہ دعا حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، کیا؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا واجعل عن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا وفی لحمی نورا وفی عصبی نورا وفی بشری نورا وفی شعری نورا اللہم اعطنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا اللہم اجعلنی نورا۔ اے اللہ، آپ میرے دل میں ایمانی نور کو بڑھا دیجئے، میری آنکھوں میں دے دیجئے، اس نور کو میرے کانوں میں دے دیجئے، میری زبان میں دے دیجئے۔ اللہ میرے دائیں طرف بھی نور ہو، اللہ میرے بائیں طرف بھی نور ہو، اللہ میرے اوپر بھی نور ہو، اللہ میرے نیچے بھی نور ہو، اللہ میرے سامنے بھی نور ہو، اللہ میرے پیچھے بھی نور ہو، اللہ میرے پٹھوں میں بھی نور ہو، اللہ میرے کھال میں بھی نور ہو، اللہ پاک میرے بالوں میں بھی نور ہو۔ اے اللہ میرے نور کو بڑھا دیجئے، اے اللہ میرے نور کو بڑھا دیجئے، اے اللہ میرے نور کو بڑھا دیجئے، اے اللہ مجھے سر سے لے کر پیر تک نور بنا دیجئے۔ یہ درخواست ہے، فجر کی نماز کے لیے نکل رہے ہیں، یہ درخواست کر رہے ہیں، اللہ یہ نور دے دیجئے۔ یہ کون سا نور ہے؟ یہ ایمان کا نور ہے، اس کو بچانے کے لیے ہم اور آپ نے کوشش کرنی ہے۔ کافر اس نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دنیا سے یہ نور مٹ جائے، اور خدا کے بندو نور کس کا ہے؟ نور تو خدا کا ہے۔ نور کس کا ہے؟ نور تو اللہ کا ہے۔ اور بجھا کس سے رہے ہیں؟ کافر اپنے پھونکوں سے بجھا رہے ہیں، تو پھونکوں سے نور اللہ کا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، نور اللہ کا ہے۔ دو جگہ قرآن پاک میں یہ والا جملہ ہے، ایک 10ویں پارے میں اور ایک 28ویں پارے میں، کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ کافروں کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ کی روشنی کو اپنے پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دے، حالانکہ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑیں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو برا لگے، چاہے کافروں کو برا لگے، یہ روشنی پوری ہو کر رہے گی، یہ روشنی ختم نہیں ہوگی، یہ نور رہے گا۔ اب کافروں کی کوشش ہے نور کو ہٹانا، اور کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچوں پہ ان کا تسلط، ہمارے بوڑھوں پہ ان کا تسلط، اس روشنی کے بجھانے کے لیے ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہمارے جیبوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کمروں کے اندر۔ یہ جی فل سائز کی ٹی وی ہے، یہ جناب جو ہے نا یہ فل سائز کا موبائل ہے، یہ اسمارٹ فون ہے جناب، بچوں کے پاس، بوڑھوں کے پاس، عورتوں کے پاس، سب کی اپنی اپنی آئی ڈی بنی ہوئی ہے، اور سب کوئی کسی کا موبائل کھول نہیں سکتا۔ آپ کو میری انفرادیت پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر آدمی کی روشنی بجھ رہی ہے، اور کافر اس روشنی کو لے رہے ہیں، اور مسجدیں خالی ہو گئی۔ کتنے لوگوں نے روزہ رکھا یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے، لیکن مساجد کے حال سے یہ بات واضح ہے کہ لوگوں نے فرض نماز تک چھوڑ دی، اور ایسی حاوی ہو گئی کہ اللہ کے گھر کا طواف کتنا بڑا عمل ہے، وہ طواف تک متاثر۔
اللہ کے گھر پہ ملتزم پہ حاضری کتنی مشکلوں سے آدمی پہنچتا ہے وہاں. یہ بیت اللہ پہنچنا کوئی آسان ہے؟ کتنی مشکلوں سے ٹکٹ ہوتی ہے، کتنی مشکلوں سے آدمی یعنی کیا کیا تصور کے ساتھ جا کر کے وہ وہاں پہنچتا ہے، اور وہ جا کر کے وہاں موبائل کی نظر ہو جاتا ہے. کتنی مشکلوں سے اللہ کے رسول کے روزے پہ حاضری ہوتی ہے، وہ جا کے موبائل کی نظر ہو جاتی ہے. اس روشنی کو چھیننے کے لیے کافر لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں سے یہ روشنی چھین جائے. روزے متاثر ہو گئے اور زکوٰۃ ہماری متاثر ہوگی. زکوٰۃ رشوت بن گئی ہے. زکوٰۃ کیا بن گئی ہے؟ رشوت بن گئی ہے. اور جس کے ساتھ تعلق کو اچھا رکھنا ہے اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے ہیں، وہ ہمارا دوست بن جاتا ہے. زکوٰۃ رشوت بن گئی ہے. اور حج مصیبت بن گئے لوگوں کے لیے. اور مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، مسجدوں میں لوگ نہیں ہیں. ہماری مسجد میں 8-10 صفیں فجر میں ہوتی تھی، 1.5 صف ہوتی ہے. مسجدوں میں جمعۃ الوداع میں جگہ نہیں ہوتی تھی، مسجد خالی تھی جمعۃ الوداع میں. یہ فکر، یہ ممبر سے تو ایک آدمی بات کرے گا، فکر تو اس سارے مجمع نے کر دی ہے جو مجمع آ کر کے یہ اللہ کی بات کو سننے بیٹھا ہے کہ اس نور کی حفاظت کرنی ہے. اور یہ نور بدنظری سے بجھ جاتا ہے، یہ نور بدنظری سے سلب ہو جاتا ہے. گناہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نور ایمانی کو چھینتے بھی ہیں اور انسان کی عقل کو ایسا برباد کرتے ہیں کہ وہ غلط کو صحیح سمجھتا ہے اور صحیح کو غلط سمجھتا ہے. یہ گناہ کا نقد اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ آدمی گناہ کی وجہ سے بالکل غلط چیز ہے، اس کے دلائل دے گا کہ یہ صحیح ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس آدمی کا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ ایک رتی برابر بھی روشنی اس کے دل میں نہیں ہے. یہ 100% غلط چیز کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے. یہ گناہ کی نحوست ہے. روشنی اڑ جاتی ہے. روشنی، اب کتنے ہوشیار لوگ ہیں کہ انگریز لوگ، یہ سائنسدان لوگ کتنے ہوشیار، ان کی ہوشیاری کو آپ دیکھیں. چاند تک پہنچ گئے جی، مریخ تک جناب. سورج ایسا ہے، کائناتی نظام، پہاڑوں کا، سمندروں کا، کہاں سے کہاں ان کی عقل پہنچ گئی. اور ان کی عقل کو آپ دیکھیں، کمپیوٹر اور موبائل کی یہ ایجاد، ان کی عقل کو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. لیکن چونکہ اس عقل کے اندر ایمان کا نور نہیں ہے تو وہ چیز جو سراسر غلط ہے اس کو یہ صحیح سمجھتے ہیں اور اس کے صحیح ہونے کے دلائل بھی دیتے ہیں. وجہ عقل الٹی ہو گئی. گناہ کی نحوست کی وجہ سے مت ماری جاتی ہے اور انسان تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ وہ کیا ہے؟ اپنے دل دماغ کو شریعت کے تابع بنانا. شریعت یہ بمنزل لباس کے ہے. جیسے لباس انسان کے بدن کو چھپا دیتا ہے، شریعت انسان کی طبیعت پہ اتر کر کے انسان کو باپردہ بناتی ہے، انسان کو باحیا بناتی ہے. لباس، آپ نے سر پہ لباس پہنا، آپ کا سر بابرکت ہو گیا. آپ نے یہاں لباس پہنا، آپ کی یہ جگہ باپردہ ہو گئی. آپ نے ناف سے نیچے تک لباس پہنا، آپ کی یہ جگہ باپردہ ہو گئی. انسان لباس کے ذریعے سے کیسا سج ڈھک کے نظر آتا ہے. ایسے ہی شریعت یہ بمنزل لباس کے ہے اور انسان کے بدن کو چھپا دیتی ہے. شریعت بمنزل صابن کے ہے، بمنزل وہ چیز جس سے انسان اپنے بدن کو صاف کرتا ہے. شریعت طبیعت پہ اترتی ہے، انسان کے اندر کو صاف کر دیتی ہے اور انسان کے جتنے غلط جذبات ہوتے ہیں وہ سب شریعت کے تابع دار ہو جاتے ہیں اور انسان وہ اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ آتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، لازماً اس میں خیر ہے. اگرچہ میرے سمجھ میں نہ آئے، اگرچہ میرے سمجھ میں نہ آئے، لیکن چونکہ ہے اللہ کا حکم اس میں لازماً خیر ہے. وجہ خالق کائنات،
پیدا کرنے والے، انسان کے مزاج کو بنانے والے، انہوں نے اس انسان کو بنایا ہے تو شریعت اسی حساب سے بنی ہے۔ تو خیر بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ ایک بات جو میں بالکل شروع سے لے کے چل رہا ہوں وہ کیا؟ اللہ رحیم ہے، اور اسی رحم کی برکت سے اللہ نے میرے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، اور اس نور ایمان کی حفاظت کر کے اس روشنی کو لے کر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب یہ روشنی، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ دیکھیں، بڑی سے بڑی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر، لیکن اللہ کے رسول نے آخری دم تک، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی رات میں سخت بخار ہوتا اور تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی تلافی میں 12 رکعت چاشت کے وقت میں اللہ کے رسول نفل پڑھتے تھے۔ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ کے رسول نے اپنے امتیوں کو یہ بات بتائی کہ یہ نور ایمانی بغیر عمل کے بچ نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو عمل کا پابند بناؤ گے تو یہ نور ایمانی تمہارا محفوظ رہے گا۔ اگر تم ذرہ برابر ادھر ادھر ہو گئے تو یہ تمہارا یہ نور ایمانی بچ نہیں سکتا۔ رمضان کا روزہ بھی رکھا، تراویح بھی ساری پڑھی، اعتکاف میں بھی بیٹھے، زکوٰۃ بھی پوری دی، اور ساری نمازیں پہلی صف میں پڑھی، اور آخری رات میں جناب نکلا اور سارے گناہ کر بیٹھا۔ تو وہ سارے 29-30 دن کی برکات بازار میں اور ڈولمن مال کے اندر اور ڈیفینس کے مالوں کے اندر وہاں چھوڑ کے آ گیا جی، اور چلا گیا گناہ کر کے وہ سب نیکیاں وہاں چھوڑ کر کے خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ عید کی نماز میں یہ موجود تھا لیکن خالی تھا بالکل، اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، حالانکہ اس نے کتنے روزے رکھے تھے اور کتنی اس نے مشقتیں اٹھائی تھی۔ تو گناہ کی وجہ سے چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صحابہ کی محفل میں دیر سے آئے۔ کیوں دیر سے آئے؟ خود بتا رہے ہیں، ہمیں اس لیے دیر سے آیا، گزشتہ کل ایک جماعت آئی تھی، ان میں میرا بیان تھا، اس بیان کی وجہ سے کل والی تلاوت جو میں روز کرتا ہوں وہ رہ گئی تھی۔ آج میں کل والی تلاوت کی قضا کر رہا تھا۔ اب آپ کہیں گے یہ قضا کرنا کوئی فرض تھا؟ نہیں، امت کو بتایا کہ تلاوت ایک ایسا عمل ہے جو تم اپنے اعمال مقرر کر لو، اپنے اعمال کے اندر تم نے پیچھے نہیں رہنا، تم نے جو وقت مقرر کیا ہے اللہ کے سامنے حاضری دینے کا، تم نے اپنے رب کے سامنے حاضر رہنے کی عادت ڈالنی ہے، وجہ اس نور ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح اس نور ایمان کے لیے ہمارے لیے نمازوں کا حکم، ہمارے لیے روزے کا حکم، ہمارے لیے زکوٰۃ کا حکم، اس نور ایمانی کے لیے ہمارے لیے حج کا حکم ہے۔ پہلے جناب 6-7 مہینے پہلے حج کے داخلے ہوتے تھے، قرآن اندازی ہوتی تھی، نام آ گیا نہیں آیا، ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ اب اللہ پاک نے وہ سب چیزیں آسان کر لی۔ اب یہ ہے کہ جناب چیزیں آسان ہو گئی، میرے گھر پہ آ گئی۔ اب اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی حج کا ارادہ کرتا ہے، اور حج کیا ہے؟ حج وہ عمل ہے جس پر آسمانی شریعت کی تکمیل ہوئی ہے۔ حج وہ عمل ہے جس پر آسمانی شریعت کی تکمیل ہوئی ہے۔ وہ آیت عصر کے بعد عرفات کے میدان میں، عصر کے بعد عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول پہ نازل ہو رہی ہے۔ یہودیوں نے حضرت عمر کو کہا کہ اگر یہ آیت ہم یہودیوں پہ اترتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر نے کہا کون سی آیت؟ کہ یہ آیت 6 پارے کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر لیا،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت تمہارے لیے پوری کر لی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے مذہب اسلام کو بطور دین کے، میں نے پسند کیا ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول کا پہلا اور آخری حج، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. حضرت عمر نے فرمایا یہاں تو پہلے سے 2 عیدیں جمع ہیں. نمبر 1 جمعے کا دن، ہم مسلمانوں کے لیے ہفتے کی عید ہے. نمبر 2 9 ذی الحجہ، یہ حاجیوں کے لیے عید ہے، حج کا ایک بڑا رکن ادا ہو رہا ہے. یہ 2 عیدیں پہلے سے جمع ہیں، اور ہم اپنی طرف سے عیدوں کا اضافہ نہیں کرتے. ہم اپنی طرف سے عیدوں کا اضافہ نہیں کرتے. ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. ہم عیدوں کا اضافہ اپنی طرف سے نہیں کرتے کہ یہ فلانی عید ہے. تو یہ آیت جب سے نازل ہوئی، ایک بات اور علماء لکھتے ہیں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آسمان سے کوئی نیا حکم نہیں آیا. یہ سب سے بڑا حکم آ گیا. کون سا والا؟ حج کا حکم یہ آ چکا ہے. یہ آیت یعنی گویا جس نے حج کر لیا اس نے اپنے شریعت کے سارے احکام پورے کر لیے. کیونکہ نماز تو یہ محلے میں پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی یہ اپنے علاقے میں دیتا ہے، روزہ اس کے پیٹ میں ہے، یہ جہاں کہیں ہو یہ پیٹ کا روزہ ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے. اور حج کیا ہے؟ یہ پوری زندگی میں ایک دفعہ بڑے گھر کی حاضری دیتا ہے. اور یہ بڑا گھر ہمارے رب فرماتے ہیں حج کا مہینہ 1 شوال سے شروع ہو چکا ہے. 1 شوال عید کا پہلا دن، یہ حج کے مہینے کا پہلا دن ہے. ایک آدمی نے رات چاند نظر آیا عید کا، اس نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، اس کا احرام صحیح ہے. حج کب ہوگا؟ حج تو 8 ذی الحجہ کو یہ منی جائے گا، 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان جائے گا، 10 ذی الحجہ کو یہ مزدلفہ آئے گا، شیطان کو کنکریاں مارے گا، طواف زیارت کرے گا. لیکن اب سے اس کا احرام صحیح ہے. اسی وجہ سے ہمارے رب فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج تو مشہور مہینوں کا نام ہے. کوئی دل میں کہے گا کہ بھی حج تو 5 دن کا ہے، مہینوں کا تو نہیں ہے، تو اس کا یہ جواب ہے کہ 1 شوال سے حج کا احرام باندھ سکتا ہے آدمی. پھر حج کا اعلان کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اعلان کرے. اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ میں تو آواز دوں گا، اس ایریے میں آواز جائے گی. فرمائے ابراہیم تمہارا کام ہے آواز دینا، اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. اب آواز دی ابراہیم علیہ السلام نے، اذن فی الناس، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، اور لوگ دور دور سے اس بیت اللہ کے پاس آئیں گے تاکہ دنیا اور آخرت کے نفع ان لوگوں کو حاصل ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آواز اللہ نے کہاں تک پہنچائی؟ قیامت تک جن جن روحوں نے پیدا ہونا تھا ان سب تک آواز پہنچی. جس نے ایک دفعہ لبیک کہا وہ ایک دفعہ جائے گا، اور جس نے بار بار لبیک کہا وہ بار بار بیت اللہ کی حاضری پر اللہ اس کو بلائیں گے. اور یہ آواز اللہ نے پہنچائی اور لوگوں تک یہ آواز پہنچی اور لوگوں نے لبیک کہا. اور لبیک کا ترجمہ کیا ہے؟ میں بار بار حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک، میں بار بار حاضر ہوں. تو یہ حج تکمیلی حکم ہے.
اور اس کے اپنے آداب ہیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور اس میں کوئی بے حیائی کی حرکت نہیں کرتا، اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑتا اور کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے آج یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ اور جس کو اللہ پاک نے وہاں تک پہنچنے کی سبیل دے دی، کیا سبیل ہے؟ 12-13 لاکھ روپے ہیں، بندے روزانہ کروڑوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اتنے کچھ کو تو کھانا بھی نہیں مل رہا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دن میں کروڑوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ کروڑوں کے ساتھ کھیلنے کا مطلب لین دین، پیسے کا آنا جانا، اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے، لیکن آج وہ بیت اللہ کی زیارت سے محروم ہیں۔ مختلف قسم کے اسفار ان کے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اپنے گھر ان کو نہیں بلاتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کو اللہ پاک نے توفیق دی ہو اور وہ وہاں پہنچ سکتا ہو، خرچے کا انتظام ہو، پھر بھی وہ جان بوجھ کے بیت اللہ نہیں جاتا، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ یہاں یہودی عیسائی کا ذکر کیوں کیا، مشرکوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ عجیب نقطہ ہے یہاں پر۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ مشرک اس زمانے میں حج کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اور یہودی عیسائی نماز پڑھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا اقیم الصلاۃ، سورہ روم کی آیت ہے، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کی پابندی کرو، مشرک مت بنو۔ اور یہودی عیسائی جو حج نہیں کرتے تھے ان کے لیے فرمایا جو مسلمان نماز تو پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن حج نہیں کرتا، وہ یہودیوں کے مشابہ ہے، اس کا میری امت سے تعلق نہیں ہے۔ تو اگر اس محفل میں ہمارے بھائیوں میں سے کوئی خود موجود ہو یا اس کا کوئی چچا ہو، دوست ہو، ماموں ہو، اس کے تعلق والے ہوں، اور ان کو اللہ پاک نے دیا ہو اور وہ حج نہیں کر رہے، تو اس وقت بھی بہت سارے گروپ جا رہے ہیں، 12 لاکھ 13 لاکھ 14 لاکھ، اس طرح مختلف لوگوں نے درجہ بندی کی ہوئی ہے، اور اپنے اپنے ساتھ لوگوں کو لے جاتے ہیں، 15 دن کے لیے بھی، 20 دن کے لیے بھی، مہینے کے لیے بھی۔ تھوڑی سی معلومات کریں، آدمی ہمارا کوئی گروپ نہیں ہے، ہم تو اللہ کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ گروپ کی تلاش اور وہاں جمع کرانا، وہاں جانا، وہ آپ کا کام ہے، ہم نے تو اللہ کا حکم پہنچانا ہے، اور آپ ہمارا سرمایہ ہے، آپ کی برکت سے یہ حکم آپ تک پہنچا اور آپ کی برکت سے یہ حکم دوسروں تک پہنچے گا۔ تو 2 باتیں مرکزی آئی آج کے بیان میں۔ ایک بات تو یہ آئی، اتنی زوردار انداز سے دعوت دینی ہے کہ لوگ مسجدوں کا رخ کریں، لوگ مسجدوں سے ہٹ گئے ہیں، رات فجر کی نیت سے سویا کریں تاکہ ہماری فجر کی نماز اور جماعت کے ساتھ ساری نمازیں ہماری مسجد میں ہوں، اپنے بچوں کو مسجد لایا کریں، مسجد کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں تاکہ فتنے کا بازار جو گرم ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ جن لوگوں پہ حج فرض ہے، اسی سال وہ کوشش کریں کہ وہ اللہ کے اس فریضے کو ادا کرے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔